بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کیسے وجود میں آیا؟ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہزاروں سال پرانا ہے، مگر تقریباً 1970 سے یہ ایشو زور پکڑتا گیا۔ سب سے پہلے UK کی حکومت کی طرف سے ان یہودیوں کو ان علاقوں میں آباد کاری کی اجازت ملی۔ پہلے یہ سارے علاقے سلطنت عثمانیہ ریجن میں تھے، مگر جب پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو عربوں کے ساتھ انگریزوں کا وعدہ تھا کہ جب بھی ہمیں فتح ملی یہ علاقے ہم عربوں کے حوالے کر دیں گے۔ عرب و عجم کا شروع سے ہی ایک دوسرے سے بیر تھا، چپکلش تھی۔ انگریزوں نے دوسری طرف یہودیوں کو یہ امید دلائی کہ ہم فتح کے بعد ان علاقوں کی حکومت آپ کو دے دیں گے، مگر انگریزوں نے دونوں طرف خلاف ورزی کی، دھوکہ دہی کرتے ہوئے یہ علاقے اپنے پاس رکھ لیے۔ جب بات اقوام متحدہ میں گئی تو UN نے فیصلہ دیا کہ 2 ریاستیں بنائی جائیں، ایک مسلمانوں کے لیے اور ایک یہودیوں کی، مگر دونوں طرف سے بات نہ بن سکی۔ اسرائیل کا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے یہودیوں نے اسرائیل نام رکھتے ہوئے اپنا ملک ایک الگ 1948 میں بنایا۔ پھر جب 1967 میں جب عربی ملکوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تو کوئی 6 سے 7 دنوں میں اسرائیل نے عربوں کو شکست دے کر اپنے علاقے بڑھا لیے۔ تب سے اب تک اسرائیل کی جارحیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر سلطنت عثمانیہ کو توڑا ہی اس لیے گیا تھا کہ ان لوگوں کو یہاں آباد کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے ایک رومن بادشاہ جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے یروشلم پر حملہ کر کے کم و بیش 1,30,000 یہودیوں کو ایک ہی دن میں قتل کیا تھا، اور تقریباً اتنے ہی یہودیوں کو اس نے قیدی بنایا۔ بہت سارے بھاگ گئے۔ پھر یہودیوں میں انتشار بڑھتا گیا اور یہ پوری دنیا میں پھیلتے گئے، مگر ان کو یعنی یہودیوں کو کوئی ملک بھی رکھنے پر راضی نہیں تھا۔ پھر ان کو خواہش ہوئی کہ ہم کیوں نہ اپنے آبائی وطن کی طرف چلتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ ان کی یہ خواہش سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد جا کے کہیں کامیاب ہوئی۔ یہ یہودی سالوں دھکے کھاتے رہے۔ سیدنا عمر فاروق کے دور میں جب یہ شہر فتح ہوا عیسائیوں سے تو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ سیدنا عمر نے یہودیوں کو اس شہر میں آنے کی اجازت بھی دے دی، لیکن عیسائیوں نے کہا کہ یہ لوگ یعنی یہودی آئیں، اپنے مقدس مقامات دیکھیں، وزٹ کریں اور چلے جائیں، رہنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر یہ سارا علاقہ کوئی 1300 سال تک مسلمانوں کے پاس ہی رہا، لیکن درمیان میں صلیبی جنگیں بھی ہوئیں۔ ان جنگوں کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے دوبارہ عیسائیوں کے قبضے میں بھی چلا گیا، مگر پھر بعد میں صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ زیادہ تر یہ علاقے مسلمانوں کے پاس ہی رہے، زیادہ عرصہ مسلمانوں کے پاس ہی رہے۔ ایک بار سیدنا ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر دوسری مسجد کون سی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد الاقصی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنے سال کا فرق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ سیدنا آدم کا قبلہ بھی خانہ کعبہ تھا اور سیدنا ابراہیم کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی تھا۔ پھر بعد میں بنی اسرائیل کی خواہش پر قبلہ بیت المقدس کیا گیا، مگر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ بیت اللہ ہی مقرر فرما دیا ہمیشہ کے لیے، جس کا ذکر سورہ البقرہ میں دوسرے سپارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بیت المقدس کے ساتھ ہی ایک دیوار گریہ ہے جہاں یہودی اپنی بائبل کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور اپنے سنہرے دن یاد کرتے ہوئے روتے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول اور قبلہ آخر خانہ کعبہ ہی ہے۔ مسجد الاقصی قبلہ وسطی ہے، یہ وسطی قبلہ ہے جدھر رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 17 ماہ نماز پڑھی، تاکہ یہودیوں کے لیے دلیل نہ بنے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قبلے کی پیروی نہیں کی گئی۔ جب سے دنیا بنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ایک رخ، ایک ڈائریکشن مقرر فرما دی، اور وہ قبلہ کعبہ ہی تھا جو مکہ میں ہے، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔